اسرائیلی پارلیمنٹ نے پچھلے دنوں ایک ریزولوشن پاس کری ہے. اس ریزولوشن کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کا ایک میجر ایریا جس کو آپ اور میں ویسٹ بینک کے نام سے جانتے ہیں، اب سے وہ ایریا اسرائیل کی ٹیریٹری کا حصہ ہوگا. اسرائیل نے ایک اور متنازع قدم اٹھاتے ہوئے پارلیمنٹ میں مغربی کنارے پر قبضے کی قرارداد منظور کر لی ہے. دوستوں، پچھلے دنوں آپ کی نظر سے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بہت سارے کلپس گزرے ہوں گے جس کے اندر یہ چیز بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح اسرائیل فلسطین میں بسنے والے بزرگ، بچے، مرد، خواتین سب کو بھوکا مارنا چاہ رہا ہے. اسرائیل نے فلسطین کے ایریاز میں پہنچنے والی ویسٹرن ایڈ کو روک دیا ہے. In a place where food was once simple and affordable, even the basics are now out of reach. We have no food and no water. We left our homes with nothing. Now we live in a tent. This morning I couldn't find anything to eat. We don't even have dukka anymore, the cheapest thing we used to dip bread in. For thousands of families in Gaza, survival means going days without eating. Over 1 million people are now facing emergency levels of food insecurity, according to the latest IPC humanitarian research. Even those who once helped feed others now have nothing. اور اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا نان مسلم، ایون UN جیسی آرگنائزیشنز بھی اس معاملے پر بالکل خاموش ہیں. لیکن دوستوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس چیز کے پیچھے راز کیا ہے؟ اسرائیل کیوں اس سال اتنے میجر سٹیپس اٹھا رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ لوگ دنیا کے کس حصے سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. دوستوں، یہ سب ایک پلان کا حصہ ہے اور یہ پلان زائنسٹ جیوز کا ایک ماسٹر پلان ہے اور یہ سب زوہرز مسٹیکل ٹائم لائن کا حصہ ہے. تو اس پوائنٹ پہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ زوہرز کیا ہے. تو ادھر آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ زوہرز بیسکلی زائنسٹ جیوز کی ایک مقدس کتاب ہے. بیسکلی یہ کتاب قبالہ کی ایک پرائمری ٹیکسٹ بک ہے. یہ بک 2nd سینچری میں کمپائل کی گئی تھی اور پھر اس کا ایکسس کامن جیوز تک 13th سینچری میں دیا گیا. تو دوستوں، یہ تو ہو گیا زوہرز کا ایک بیسک انٹروڈکشن. اب اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے وہ زوہرز بک کی جو ٹائم لائنز ہے وہ کیا ہیں. اگر ہم ان ٹائم لائنز کو دیکھیں تو بیسکلی یہ جو یہودی ہیں یا یہ جو جوئش ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ ٹائم لائنز ہیں جو ان کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ سے کب اس دنیا پر رول کریں گے اور کس طرح اپنی حکومت کو اس پوری دنیا پر قائم کریں گے، اور جیوز اپنا 3rd ٹیمپل کب بنائیں گے، دجال کب آئے گا. ایون اس بک کے اندر اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے بھی ٹائم لائنز بتائی گئی ہیں. اس بک کے حساب سے ہم لوگ اس وقت فائنل فیز میں رہ رہے ہیں، یعنی ڈیوائن ٹائم لائنز کا وہ فائنل فیز جس میں اینڈ آف ٹائم بہت ہی قریب ہے. دوستوں، ہیبرو کیلنڈر کے مطابق ایئر 5770، یعنی کہ اگر ہم اس کو انگلش کیلنڈر میں کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے سن 2009. اس بک کے مطابق یہ جو پیریڈ ہے سن 2009 سے سن 2025 تک کا، اس پیریڈ کو پیریڈ آف ایکسلریشن کہا گیا ہے. مطلب کہ اس پیریڈ میں زائنسٹ جیوز جو بھی اپنا کام کر رہے تھے یا جو ٹاسک وہ لوگ پرفارم کر رہے تھے، اس پیریڈ کے اندر سن 2009 سے سن 2025 کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، اس میں اپنی ان تمام ٹاسک کو بڑی تیزی سے وہ لوگ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے اس پرٹیکولر پیریڈ کے حوالے سے، یعنی سن 2009 سے سن 2025 تک، ان لوگوں نے اس پیریڈ کو میسونک ایج کی پریپریشن پیریڈ کہا ہے. یعنی کہ اس پرٹیکولر پیریڈ کے اندر یہ لوگ بہت تیزی سے 3rd ٹیمپل کی ری بلڈنگ پہ کام کریں گے. اسی لیے دوستوں، اگر آپ پچھلے 15 سالوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ چیز بڑی کلیئرلی نظر آئے گی کہ کس طرح اسرائیل فلسطین کو تباہ کر رہا ہے اور اس کی ٹیریٹریز پہ قبضہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اطراف کے عرب ممالک ہیں ان میں کس طرح وہ سول وار کریٹ کر رہا ہے، وہاں پہ ریجیم چینج کر رہا ہے. تو دوستوں، اس سال کی امپورٹنس کیا ہے؟ ہیبریو کیلنڈر کے اکارڈنگلی 5785 یعنی ایئر 5785
جو کہ انگلش کیلنڈر کے اکارڈنگلی بنتا ہے سن 2025. اس کی بڑی پرٹیکولر سگنیفیکنس ہے ان کی اس کتاب میں زوہرز کے اکارڈنگلی. اس بک کے اکارڈنگلی یہ جو دور ہے یہ ایک گیٹ وے ٹائم پیریڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے بعد ان لوگوں کے کچھ ایسے irreversible اسٹیپ سٹارٹ ہونے والے ہیں جو جوئش مسیحا یعنی دجال کے آنے کی راہ کو ہموار کریں گے اور میک شور کریں گے کہ تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن وقت سے کمپلیٹ ہو جائے. اور یہاں پر جو کیبالسٹ ہیں یعنی جو جادو ٹونا کرنے والے اور زائنسٹ جیوز، ان کا یہ فرم بلیو ہے کہ سن 2025 ایک بہت ہی سگنیفیکنس ہولڈ کرتا ہے. اس پرٹیکولر ایئر میں ان لوگوں نے اس ریجن میں یعنی جس ریجن میں اسرائیل ہے اس ریجن کے ارد گرد کے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان میں ایک پولیٹیکل شفٹ کریٹ کرنا ہے یعنی ریجیم چینج کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کو اپنی چیزیں پرفارم کرنے کے لیے یا اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کے اکارڈنگ ٹو زوہرز مسٹیکل ٹائم لائنز ان کو اچیو کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس فیس نہ کرنی پڑے. اگر ہم کرنٹلی اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ دیکھیں تو اس میں بھی یہ اسرائیل کی بھرپور کوشش ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کیا جائے تاکہ ایران ان کو آنے والے جو ٹائم ہے جس میں انہوں نے اپنے کچھ سٹیپس یا اپنے اہداف سیٹ کیے ہوئے ہیں اسرائیل میں وہ اچیو کرنے میں کسی قسم کی کوئی ہنڈرنس نہ دے اور یہ لوگ تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن کو کمپلیٹ کر سکیں. اگر ہم اس پورے سینیریو کو سمرائز کریں تو دوستوں یہ جو سن 2025 ہے یہ ایکچولی ان زائنسٹ جیوز کے لیے ایک لانچ پیڈ ایئر ہے جس کے اندر یہ لوگ اپنی تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن کو اسٹارٹ کر سکیں. اور ان کی پروفیسیز کے حساب سے تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن اور گریٹر اسرائیل کا قیام بہت ضروری ہے ٹو ویلکم دیئر مسایا. یہ وہ مسایا ہے جسے کرسچنز اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں اور ہم مسلمان اس کو دجال کہتے ہیں. اب اگر ہم اس پورے سینیریو کو ریلیٹ کریں کہ کس طرح اسرائیل پچھلے کتنے زمانے سے فلسطین پر بومبنگ کر رہا ہے، وہاں تباہی اور بربادی پھیلا چکا ہے، اور اب ریسنٹلی اسرائیلی پارلیمنٹ نے جو ایک ریزولوشن پاس کری ہے اور ویسٹ بینک کو اسرائیل کا حصہ بنا دیا ہے جو پہلے کسی دور میں فلسطین کا حصہ تھا، آج سے یا اب سے وہ اسرائیل کی ٹیریٹری قرار دے دی گئی ہے. اور اگر ہم اس چیز کو بھی آبزرو کریں کہ پچھلے کافی ٹائم سے ہم لوگ جو سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے فوڈ ایڈ ہو، میڈیکل ایڈ ہو، صاف پانی ہو، یہ سب کچھ بند کر دیا ہے فلسطین کے رہنے والوں پر. دوستوں اپیرنٹلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ چیز صاف نظر آتی ہے کہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ ان فلسطینیوں کو اس ایریا سے بے دخل کیا جائے. پہلے اس نے بھرپور بومبنگ کے تھرو اس چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ آخری حربے کے طور پر وہ یہ کام کر رہا ہے کہ اس نے فلسطینیوں پر کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ اس چیز سے تنگ آ کر یا تو یہ ایریا خالی کر دیں یا وہ ادھر بھوک سے مر جائیں اور اسرائیل اس پورے خطے پہ اپنی حکومت، اپنی اجارہ داری قائم کر سکے. دوستوں شاید اسی وجہ سے یہ ایکسٹریم ایکشنز پرفارم کیے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل اس تمام ایریا پہ اپنا قبضہ جما لے اور سن 2025 کے اختتام تک گریٹر اسرائیل کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ کمپلیٹ کیا جا سکے. دوستوں ادھر جو سب سے امپورٹنٹ سوال اب کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کیا ہے. تو گریٹر اسرائیل کو اگر ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ جیوش میتھولوجی اور ببلیکل کانسیپٹس کے اکارڈنگلی ایک ایسا زمین کا خطہ جس پہ جیوز کی کمپلیٹ اونرشپ ہو جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے دریائے نیل سے اور ختم ہوتا ہے دریائے فرات تک. اب اگر ہم غور سے ورلڈ میپ کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دریائے نیل سے دریائے فرات کے درمیان کون کون سے ممالک آتے ہیں. تو اس کے اندر ایجپٹ کا کچھ حصہ، جارڈن، سیریا، عراق اور کچھ حصہ سعودی عربیہ کا. اب اس میپ کو دیکھیں اور آج کی دنیا کے حالات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ اسرائیلی یعنی یہ زائنسٹ جیوز ان ایریاز میں، ان عرب ممالکوں میں کس طرح سول وار کو پرسیو کر رہے ہیں. اب اس پوائنٹ پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز پر بلیو رکھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل جو ہے یہ صرف ایک کہانی ہے یا کوئی مت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے.
اگر ریسنٹلی ہم دیکھیں تو نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ UN اسمبلی میں خود کھڑے ہو کر پریزنٹ کیا، اور ویری ریسنٹلی اپنی ایک کابینہ کی میٹنگ کے اندر اس نے یہ اناؤنس کیا میڈیا پر کہ اب اسرائیل گریٹر اسرائیل کی کنسٹرکشن کو بھرپور طریقے سے فالو کرے گا۔ اور اگر ہم گلوبل پالیسیز کا بھی جائزہ لیں جو پرٹیکولرلی اس خطے کے اندر، جس خطے کی بھی ہم نے بات کری ہے، ادھر گلوبل پالیسیز فالو کی جا رہی ہیں، وہ اس چیز کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کس طرح اسرائیل گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کو پرسیو کر رہا ہے۔ اور دوستوں، المیہ کی بات یہ ہے کہ یہ چیز بہت اچھی طرح تمام مسلم ممالک کے حکمران اور وہ بادشاہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ خاموش ہیں۔ تو دوستوں، یہ تو تھا کانسیپٹ گریٹر اسرائیل کا کہ گریٹر اسرائیل کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے، اور گریٹر اسرائیل کا فارم ہونا تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن کے لیے کیوں ضروری ہے۔ آخر اس کو تھرڈ ٹیمپل کیوں کہتے ہیں؟ آئیں ذرا جلدی سے اس کہانی کو بھی سمجھتے ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل سے پہلے اس جگہ پر 2 اور ٹیمپل ہوا کرتے تھے۔ ٹیمپل کیا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک جگہ جہاں عبادت کی جا سکے۔ اگر ہم ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلا ٹیمپل بنایا گیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنا اور جروشلم کے ایریا میں بنایا گیا، اور بعد میں اس کو بخت نظر دوئم جو کہ بیبلون کا ایک بادشاہ تھا، اس نے جب جروشلم پہ حملہ کیا تو اس نے پہلے ٹیمپل کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر اسی مقام پر سیکنڈ ٹیمپل بھی کنسٹرکٹ ہوا 18 BC میں، اور بعد میں اس ٹیمپل کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا رومنز کی جانب سے، جب رومنز نے اس پرٹیکولر ایریا یعنی جروشلم کے ایریا پہ اٹیک کیا۔ اور اب جیوز کا یہ ماننا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ ان کا فرم بلیو ہے، کہ اسی پرٹیکولر پوائنٹ پر ایریا میں تھرڈ ٹیمپل کو ریکنسٹرکٹ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے جروشلم میں ایک دیوار دیکھی ہوگی جس کو دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیوز کے اکارڈنگلی یہ دیوار سیکنڈ ٹیمپل کی وہ دیوار ہے جو بچ گئی تھی، اور اسی دیوار کے آگے یہ لوگ روتے ہیں اور گریا کرتے ہیں، اور جیوز کا یہ بلیو ہے کہ اسی پوائنٹ پر یا اسی دیوار کے آگے انہیں تھرڈ ٹیمپل کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ آخر یہ تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن اتنی ضروری کیوں ہے؟ اکارڈنگ ٹو جوش میتھولوجی، ان لوگوں کا یہ فرم بلیو ہے کہ ان کا جو مسیح ہے وہ اس دنیا میں تبھی آئے گا جب یا تو تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو چکی ہوگی یا پھر تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی، تو اسی دوران ان کا مسیح اس دنیا میں آئے گا۔ اس مسیح کو ہم لوگ دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر لوکیشن پر مسلمانوں کی تیسری سب سے بڑی عبادت گاہ یعنی مسجد الاقصی موجود ہے۔ اب اگر ان لوگوں کو اپنا تھرڈ ٹیمپل اس لوکیشن پر کنسٹرکٹ کرنا ہے تو ان لوگوں کو یہ مسجد گرانی پڑے گی، اور یہ لوگ یہ چیز بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس مسجد کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچایا تو تیسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے، کیونکہ مسلمان اس چیز پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اسی سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کافی عرصے سے وہاں پہ چھوٹے بڑے کلیشز بھی ہوتے ہیں اس جگہ پر، بلکہ اس مسجد کا بہت سا ایسا ایریا ہے جو اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور وہاں پر جب نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ عید کی نماز ہو یا عام نمازیں ہوں، تو وہاں پر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فائرنگ بھی کی جا رہی ہے، ایون یہاں تک کہ بامبنگ بھی کی جاتی ہے۔ دوستوں، ادھر بہت سارے یہودی گروپ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کو اور اس کے سراؤنڈنگ کے ایریاز کو تباہ کر دیا جائے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ادھر چھوٹے ارتھکوئکس کریٹ کیے جائیں، شاید نیچے اس کے سراؤنڈنگ میں بامبنگ کر کے اس جگہ کو کمزور کیا جائے۔ آپ لوگوں نے ریسنٹلی سوشل میڈیا پر کچھ ایسے مناظر یا تصاویر دیکھی ہوں گی جس کے اندر یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد اور اس کے سراؤنڈنگ کے ایریاز میں یعنی مسجد الاقصی اور اس کے ارد گرد کے ایریاز میں کھدائی کی جا رہی ہے، تاکہ شاید یا تو اس مسجد کی بیس کو ویک کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر کہیں کسی ٹائم پر کوئی زور سے یا ہیوی موومنٹ کی جائے تو یہ مسجد اپنے آپ گر جائے۔ دوستوں، اگر ابھی بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں کوئی مت ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اسرائیلی اپنے 300 جیوز پریسٹ کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ یہ وہ 300 پریسٹ ہیں جو اس تھرڈ ٹیمپل کے اندر کام کریں گے، اور یہ لوگ اس وقت ان تمام چیزوں کو تیار کر رہے ہیں جو اس ٹیمپل میں رکھی جائیں گی، حتیٰ کہ وہ اس ریڈ ہائفر کو بھی وہاں لا چکے ہیں
جس کو وہاں ذبح کیا جانا ہے۔ اس ریڈ ہائفر کو اس ایریا میں اسی لیے لایا گیا ہے کہ اس کو وہاں ذبح کر کے اس ایریا کو پاک کیا جائے گا۔ دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے اس ریڈ ہائفر کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں سنی ہوں گی۔ اب اگر ادھر آپ لوگ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تھرڈ ٹیمپل جوز اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں عبادت کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیمپل ہوگا جہاں ان کا مسیحا یعنی دجال اس کا تخت لگے گا اور یہ یہاں سے دنیا پر حکومت کرے گا۔ ادھر جو سب سے مزے کی چیز ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ یہودی اپنی ان ٹائم لائنز جو زوہرز ٹائم لائن کہلاتی ہیں ان کے اکارڈنگلی ہر کام ان ٹائم لائن میں جو بتایا گیا وقت ہے اس پہ پورا کر رہے ہیں۔ دوستو اب اس پوائنٹ پر میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا۔ یاد کریں کہ ڈاکٹر اسرار احمد اپنے لیکچرز میں تواتر سے ایک بات کہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ اسرائیل کا ایک وقت آئے گا جب اس کو دوبارہ عروج ملے گا اور وہ اس دنیا پر حکومت کرے گا۔ گریٹر اسرائیل بنے گا۔ یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ ویسے اگر دیکھیں تو کافی عرصے سے اسرائیل ہی سپر پاور ہے، بس امریکہ کا تو فیس اس نے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن گیمز جتنے بھی وہ کھیل رہا ہے وہ اپنے حساب سے کھیل رہا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب الٹیمیٹ سپر پاور اسرائیل ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بھی کہا تھا کہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا اور گریٹر اسرائیل کا قیام بھی ضرور ہوگا۔ اگر آج ہم مڈل ایسٹ کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ کس طرح اسرائیل اپنے بارڈرز ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ اب اسرائیل اپنی ایکسٹینڈڈ باؤنڈریز کو دنیا سے کس طرح منوائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس کے فوراً بعد اس چیز کی تیاریاں سٹارٹ ہو جائیں گی جس کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہا جاتا ہے، یعنی مسیح دجال کے آنے کی۔ اب ایگزیکٹ ٹائم لائنز کیا ہوں گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا۔ لیکن ادھر سمجھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ڈاکٹر اسرار احمد نے اتنا عرصہ پہلے ایگزیکٹ پریڈکشنز اس حوالے سے کی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کی سٹڈی اور ان کا انالیسز جیو پولیٹیکل ایشوز پر اور جو اینڈ ٹائمز کے حوالے سے پروفیسیز اویلیبل ہیں چاہے وہ اسلام میں ہوں یا دوسرے مذاہب میں، اس کو انہوں نے بڑا کلوزلی اسٹڈی کیا اور اس اسٹڈی کو اسکٹولوجی بھی کہتے ہیں۔ اور اس وقت لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کی ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج کے اس وقت نے ان تمام باتوں کو سچا ثابت کیا ہے۔ تو دوستو یہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے بعد آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ آج بھی کوئی کنسپریسی ہے یا یہ کوئی مت ہے؟ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ خدا حافظ۔